جو خال ہیں ان کو واضح کر رہے ہیں یا ابھی اس پہ کام کرنا باقی ہے اور اقبال کی فکر کو جاننا اور نئی نسل تک اسے پہنچانا ابھی باقی ہے؟ آپ کے پہلے سوال کا جو حصہ ہے کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اگر ہم کر رہے ہوتے تو نتائج ہمارے سامنے ہوتے. صحیح. تو جو نتائج ہمارے سامنے ہیں وہ تو ان کے وہ ایک شعر کے ہے کہ فکر کر ناداں تیری بربادیوں کے داستانے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں اور لوگ پروگرام بنا رہے ہیں، اسکیمیں بنا رہے ہیں کہ تجھے ختم کس طرح کرنا ہے. تو فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں. جب چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان کو وزٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں جب گئے تو وہاں پر ان کا شالیمار میں عشائیہ تھا، تو انہوں نے کہا عشائیہ سے پہلے آپ مجھے علامہ اقبال کے مزار پر لے جائیں. نے کہا جی آپ علامہ اقبال کے مزار؟ کہتے ہیں ہاں. اس نے کہا کیوں آپ جانا پسند کریں گے؟ اس نے کہا because I borrow my philosophy from him. تو وہ جو کیا ہے، وہ اقبال نے کیا کہا؟ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اب مجھے بتائیے کہ جہاں کہیں انسانوں نے اس کو لیا ہے انہوں نے اپنے اپنے محدود میدان میں ترقی کی. لیکن میرا خیال ہے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے چھیڑا، میں ان کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے جو ٹرم انٹروڈیوس کرائی وحدت الوجود والوں کی، جو کہ ٹیبل یہ خدا، اس کو ذرا لے لیں. کیا ہوا کہ یہ جو تصوف کا ہے سلسلہ، یہ صرف ہمارے اسلام میں ہی نہیں ہے، یہ عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، ہندوازم میں بھی اور بدھزم میں بھی. میں اس کے اوپر سر راہ میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ ہندو تو کہتے ہیں آپ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ میز بھی خدا ہے، تو ہندوؤں کا جو ہے فلسفہ اس میں کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کو نمسکار کرتا ہوں اس لیے کہ آپ میں خدا ہے. میرا یہ بلیف ہے ایز اے ہندو کہ آپ میں خدا ہے. تو اس طرح یہ جو ایک فلسفہ تھا جو لوگوں نے شروع کیا، یہ کہ وحدت الوجود والا، وہ اس طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں خدا ہے. تو آپ یہ سب کچھ ملا دیں گے تو بس خدا ہی ہے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں خدا ہی ہے. لیکن اسلام نے انسان کی مدد کی ہے یہاں. اور آپ کو پتہ ہے میں تو قرآن کی سرزمین کا آدمی ہوں، مجھے اس کے علاوہ تو اور کچھ آتا نہیں. قرآن میں سورہ النجم میں یہ آیت نمبر 42 ہے اور سورہ نمبر 53 ہے. اس میں وَإِنَّ عَلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، your last goal is Allah subhanahu wa ta'ala. That is Quran is just focusing on your last goal. اب آپ اس کو کس طرح سے پکڑیں گے فلسفی میں؟ کیوں کہ اگر آپ لیں تو قرآن اللہ رب العزت کی ایک ہلکی سی صورت کچھ اس طرح سے یوں سمجھ لو کہ وہ ایسا نور ہے جو ایک جلتا ہوا دیا ہو جو طاق میں رکھا ہو اور اس کی لو ہر طرف چل رہی ہو، نور ہی نور ہو، کلوسسٹ. لیکن کلوسسٹ کیا قرآن کہتا ہے کہ تم اس کے ڈسکرپشن کا امیجن تو کیا، تخیل تو کیا، اس کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتے. اب یہ جو وحدت الوجودی والی انہوں نے بات چھیڑی، اس کو پھر قرآن نے حل دیا. اس لیے جو ہمارا سر راہ ہے وہ سر راہ میں ہم نے ابتدائی آفرینش سے شروع کر کے ہم نے انسان کو اس کی بنائی ہوئی ایک بایولوجیکل مشین قرار دے دیا.
یہ ہمارے سر راہ کا تھیم چلتا ہے. کیوں کہ وہ ہم نے جیسا وہ قرآن میں کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو بڑی مناسب خوبصورت، پھر وہ اسفل سافلین میں بھی تو چلا گیا، اس میں سے بنوایا لیا. لیکن یہ اس طرح سے جو ہیں قرآن بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کرتا ہے ہر معاملے کو. تو اس لیے جب اس نے یہ کہا کہ میں نے اس طرح خوبصورتی بنایا، تو آپ دیکھیں کہ جو چیزیں مشین کی بنی ہوئی ہوں یا جو مشینیں ہوں وہ بڑی خوبصورتی سے ہر چیز مناسبت سے ہوتی ہے، غیر مناسب اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں وہاں سے، لیکن وہاں سے وحدت الوجود کا جو یہ انہوں نے شروع کیا تھا، یہ ہمیں مدد دے گا اقبال کی فکر کو سمجھنے کی. یہ انہوں نے بڑا احسان کیا ہے آپ کے اس مباحثے پر. قرآن نے یہ کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو بھی کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں اسی کے لیے ہے. لیکن وہ نہیں اسی کے لیے. اقبال understood that concept from the Quran and deviated from Wajudis. And therefore, sometime Sufia, they say Iqbal was anti-Sufi. Why? Because what he did, Sufi, let me just tell you what they do. Their concept is, میں تو نہیں کہہ سکتا، میں معذرت کے ساتھ پیر صاحب سے، وہ تو اس وقت the only man on the earth who has mastered and articulated the concept of tasawwuf. One and only one, Hazrat Qibla Pir Alauddin Siddiqui Sahib. If anybody who wants to learn tasawwuf, he must listen to him. لیکن اس میں یہ کہ وہ جب آپ ان کو سنیں تو سارا سمجھ آ جاتی ہے. صوفیاء کا کہنا کہ 5 حصے ہیں: سونگنا، ٹچ کرنا،